السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان حکومت یعنی کہ محکمہ داخلہ نے فورتھ شیڈول سے متعلق اپنی خبر جاری کر دی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور زمینداروں نے پوسٹ گارڈ کے خلاف ایک احتجاج کیا ہے، وہ احتجاج خود نقصان دیا ہے زمیندار نے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ جو آپ کا صوبائی وزیر داخلہ تھا نا، جس کو بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا کہ جی ابھی آپ نہیں رہے تو دوبارہ الیکشن کروا دیں، وہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہم آپ کو شیئر کریں گے کہ انہوں نے کیا بولا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے میرے خیال میں فورتھ شیڈول کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ بلوچستان سے بہت سارے لوگوں کی ایک لسٹ آئی ہے، نام جن کو فورتھ شیڈول میں ڈال دیا گیا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ فورتھ شیڈول کا جب ایک نام ڈالا جاتا ہے تو جو متاثرہ شخص ہوگا اس کو کیا کیا پریشانی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اسٹیٹ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ٹائپ کے جو ایلیگیشن لگتے ہیں نا، پھر پریشانی تو ہوتی ہے ظاہر ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی فریز ہو سکتا ہے، آپ کا NIC بھی فریز ہو سکتا ہے، سفر میں آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، آپ انسدادی دہشت گردی جو فورس ہے نا CTD کاؤنٹر ٹیررزم، اس کے پاس آپ کو حاضری دینی پڑتی ہے، مطلب بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں آپ کو۔ تو آج محکمہ داخلہ نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق کہ ہم نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا ہے، مطلب میں شروع سے خبر ہی پڑھ لیتا ہوں۔ بلوچستان حکومت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درجنوں افراد کے نام فورتھ شیڈول میں شامل کر دیے ہیں۔ محکمہ داخلہ نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا ہے۔ ذرائع محکمہ داخلہ بلوچستان کے مطابق بلوچستان حکومت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درجنوں افراد کے نام فورتھ شیڈول میں شامل کر دیے ہیں۔ انہیں محکمہ انسداد دہشت گردی یعنی کہ CTD اور پولیس کو رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جن کا نام ہے۔ یہ کارروائی ضلعی انٹیلیجنس کمیٹیوں کی سفارشات پہ کی گئی ہے کہ درجنوں نام فورتھ شیڈول میں شامل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فورتھ شیڈول کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے تقریباً 300 لوگوں کے نام حتمی طور پر منتخب کیے گئے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 130 افراد کا تعلق کوئٹہ سے ہے، اور کوئٹہ کے علاوہ میرے خیال میں زیادہ تر جو باقی کوئی 120 بنتے ہیں نا لوگ، وہ گوادر ہے، اس میں شامل ہو سکتا ہے، اس میں ضلع کیش شامل ہو سکتا ہے، اس میں پنجگور شامل ہو سکتا ہے، اس میں نوشکی بھی شامل ہو سکتا ہے، اس میں ڈسٹرکٹ خوزدار بھی شامل ہو سکتا ہے، اور اس میں ڈسٹرکٹ مستنگ بھی شامل ہو سکتا ہے، اور ڈسٹرکٹ کلات بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ باقی جو 120 لوگوں کا نام شامل ہونے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس جو لسٹ آئی ہے وہ ڈسٹرکٹ کوئٹہ کی ہے۔ وہ لسٹ ہم نے دیکھی، میرے خیال میں 130 کے قریب لوگوں کا نام تھا، اور اس میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے شاید جن کا تعلق کوئٹہ سے نہیں تھا۔ تو یہ فورتھ شیڈول میں جاری ہیں، اور آج کل فورتھ شیڈول جو ہے بلوچستان میں سیاسی حوالے سے بڑا گرم بحث ہو رہی ہے اس پہ۔ یہ ہوگی جی فورتھ شیڈول کی بات۔ اب آتے ہیں جی یہ جو آپ کا ہے نا ڈسٹرکٹ کلات کم منگچر، اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کا ضیاء لانگو صاحب وزیر داخلہ بنے تھے اسی حلقے سے منتخب ہو کے۔ شروع میں یہ ہوا تھا کہ سعید لانگو صاحب، جس کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، وہ کامیاب ہوئے تھے۔ اس کے 2 دن کے بعد پھر ضیاء لانگو صاحب کے منتخب ہونے کی جو ہے وہ 47 فارم نمبر جاری ہوا تھا۔ اس کے بعد تو اسی سیٹ کے سے متعلق جب کامیاب ہوئے تھے تو وزیر داخلہ بن گئے۔ وہ کیس عدالت الیکشن ٹربیونل میں چلتا رہا۔ کوئی تقریباً 1 مہینہ 20 دن پہلے بلوچستان ہائی کورٹ کے الیکشن ٹربیونل کے جج عبداللہ بلوچ نے 7 حلقوں پہ کہا کہ جا کے الیکشن کرا دیں، اور یہ جو نوٹیفیکیشن ہے
ضیاء لانگو صاحب کی تھی اس کو کالعدم قرار دیا. تو 7 پولنگ اسٹیشنوں میں الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا. اس کے بعد ضیاء لانگو صاحب گئے سپریم کورٹ. وہاں پہ انہوں نے ایک پٹیشن دائر کر لی. پٹیشن 1 ہفتہ پہلے منظور ہوئی تھی ہیئرنگ کے لیے. تو جیسے ہی منظور ہوئی ہیئرنگ کے لیے تو یہ جو ظاہر لوگ ہوتے ہیں نا کہ آس پاس جو, انہوں نے یہ بات پھیلانا شروع کر دیا کہ جی سپریم کورٹ نے جو ہے ہائی کورٹ کا جو حکم نامہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا. لیکن بعد میں پتہ چلا جی نہیں, وہ کالعدم نہیں قرار دیا ہے, وہ جو پٹیشن انہوں نے جمع کرا دی تھی وہ منظور ہوئی ہے سنوائی کے لیے. تو آج سپریم کورٹ نے بھی بلوچستان ہائی کورٹ کا حکم نامہ برقرار رکھا. انہیں کہا جی جائیں وہ 7 جو حلقے ہیں نا پولنگ اسٹیشنوں کے, ان میں جا کے آپ انتخاب کرا دیں. تو ابھی الیکشن کمیشن نے بھی میرے خیال میں وہ تاریخ جو ہے وہ کر لی ہے کہ کس تاریخ کو الیکشن ہونا ہے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی یہ جو حلقہ PB 37 ہے کلات 2 منگوچر کا, اس میں 7 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ انتخابات کے لیے 23 ستمبر 2024 رکھا گیا ہے. یہ ہو گیا ہے جی. اچھا, اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور خبر ہے. وہ خبر یہ ہے کہ حلقہ PB آپ کا جو ہے 42 ہے, یہ کوئٹہ کا ہے. اس میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے جو چیئرمین ہیں عبدالخالق ہزارہ نے اپنے مد مقابل جو کامیاب ہونے والا شخص ہے زرق مندوخیل ہے. کیونکہ ایسے ایسے نام آتے ہیں نا یار, سمجھ نہیں آتا ہے. 20 سال ہو گئے ہیں ہم لوگ ہر پولیٹیشین کو ہم جانتے ہیں جو واقعی پولیٹیشین ہیں نا, جو سیاسی ورکر ہیں ان کو تو جانتے ہیں, بائی نام بائی چہرہ ہر چیز. یہ جو نئے نئے آئے یقین کریں میں کنفیوز ہوتا ہوں جب سامنے آتا ہے کہ بندہ کون ہے, اسمبلی میں آ رہا ہے. تو یہ زرق جو ہے مندوخیل صاحب ہیں, یہ کامیاب ہوئے تھے. تو ان کے خلاف عبدالخالق ہزارہ صاحب انہوں نے جا کے ان کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی تھی, وہ بھی الیکشن ٹریبونل میں. تو الیکشن ٹریبونل نے عبدالخالق ہزارہ صاحب کا جو کیس ہے نا اس کو ختم کر دیا. اس نے کہا جی MPA برقرار رہے گا, آپ جائیں گھر. اب تیسری ایک خبر جو میں نے آپ کو کہا نا زمینداروں کی, مجھے بڑا دکھ ہوا, یقین کریں وہ جو ویڈیوز میں نے دیکھی بڑا دکھ ہوا مجھے. یہ جو بلوچستان اسمبلی میں اسد بلوچ صاحب کا اور علی مدد جتک صاحب کی جو تلخ کلامی ہوئی وہ بنیادی طور پر تھا بھی یہ آپ کا کوسٹ گارڈ پہ. اسد بلوچ صاحب نے کہا کہ دن میں 400 بسز 24 گھنٹے میں روٹ پہ, مکران والے روٹ پہ, کوئٹہ والے روٹ پہ کراچی جاتے ہیں. اگر ایک میں 50 لوگ یا 40 لوگ بھی بیٹھے ہوں نا ایک بس میں تو 4000 لوگ بنتے ہیں. تو 4000 لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ کوسٹ گارڈ جو 3-3 4-4 گھنٹے کڑا کر کے ذلیل کر دیتا ہے. اس کے بعد علی مدد جتک صاحب نے جو بڑا جو وکالت کی ہے نا کوسٹ گارڈ کی, وہ تو پھر دیکھنے والی ہے نا, ویڈیو تو سب نے دیکھا ہوگا. کل رات کو آپ کو پتہ ہے اس ٹائم جو ہمارے گرم علاقے کے جو زمیندار ہیں نا علاقے ہیں وہاں پہ اس ٹائم ٹماٹر کا سیزن ہے, اور یہ ظاہر تیار ہوتی ہے. تو ہمارا سب سے بڑا جو مارکیٹ ہے نا بلوچستان کا وہ تو کراچی ہے. خاص کر یہ جو آپ کا مکران, اواران, جالوان, اس بیلٹ کے جو لوگ ہیں نا وہ نزدیک پڑتے ہیں نا, وہ کراچی ہے. تو یہاں پہ کوسٹ گارڈ والے نہ صرف بسز کو بلکہ جو ٹرک ہیں نا جو سبزیاں فروٹ وغیرہ لے جاتے ہیں ان کو بھی گھنٹوں گھنٹوں جو ہے وہ کڑا کر کے ذلیل کر دیتے ہیں. یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے کہ پیاز کی اگر آپ ان کا دل خوش نہ کریں نا کوسٹ گارڈ والوں کا, ایک ٹرک پر تقریباً 200-250 پیاز کی جو بوریاں ہیں وہ لدی ہوئی ہوتی ہیں. تو بغض معاویہ میں کیونکہ خوش نہیں کیا ہے, اس کو پاکٹ منی نہیں ملی ہے, وہ ایک بار کہتا ہے جی اس ٹرک پہ ہمیں بڑا شک ہے, وہ پورا جو لوڈ گاڑی ہے اس کو آف لوڈ کر دیتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس سے ملنا تو کچھ نہیں ہے, پیاز ہی ہے. پھر اس زمیندار کو, اس ٹرک ڈرائیور کو دوبارہ مزدور لانا پڑتا ہے, پھر 200 بوریوں کو دوبارہ لوڈ کرنا پڑتا ہے. یہ تو معمول ہے
کوسٹ گارڈ کا. تو اس لیے زمیندار ڈرائیور بیچارہ اس بڑے خواری سے بچنے کے لیے بس دے دیتے ہیں، جان چھڑا دیتے ہیں، لے لو جی یہ لے آؤ جان چھڑاؤ. کل رات کو ٹماٹر کے ٹرکس آئے تو ان کو بھی روکا گیا اور ان کو بڑا ذلیل کیا گیا. تو ٹرک والوں نے آپس میں مشورہ کیا یار کیا کرنا چاہیے، ذرا 8 10 ٹرک اپنے لائن پہ کھڑی کیے. انہوں نے جا کے اپنے ٹرکس روک دیے، روڈ بلاک کر دیا، احتجاج کی، اور انہوں نے احتجاجاً اپنے تمام جو ٹماٹر کے جو پیٹی وغیرہ بنائے تھے نا کریٹس، ان کو انہوں نے گرایا. انہوں نے کہا ویسے بھی سڑ گئے، ادھر پڑے سڑ گئے، مارکیٹ تو ہم لے جا نہیں سکتے، چلو لے لو. سڑک کے اوپر انہوں نے پھینک دیے. اور ایسے جو ہے اداروں کی جو ہے پھر ہمارے صوبائی سوکوال جو صوبائی وزراء ہوتے ہیں نا، وہ پھر ایسے طرفداری کرتے ہیں، بندے کو عجیب لگتا ہے. ذرا کہ ایک نفرت پر لوگوں کے آ جاتی ہے نا آپ کے خلاف. حالانکہ قانونی طریقے سے کوسٹ گارڈ کسی جو ہے ہائی وے پہ نہیں بنائی جاتی ہے، کوسٹ گارڈ کہیں نہیں بنائی جاتی ہے. کوسٹ گارڈ اس جگہ لگائی جاتی ہے جہاں پہ سمندر قریب ہو، آپ کو لگے کہ سمندر سے کوئی اسمگلنگ ہوتی ہے اور پھر روڈ کے ذریعے اس کو اسمگلنگ کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو اتل میں لگا ہوا ہے، یہ کدھر سمندر ہے، وہ بھوانی، وہ گڈانی، وہ کدھر ہے اور اتل کدھر ہے، کم سے کم 100 کلومیٹر تو ہوگا. اور ہونا یہ چاہیے کہ 20 سے 30 کلومیٹر کی حدود میں کوسٹ گارڈ کو ہونا چاہیے. اور وہ بھی جو گاڑیاں سمندر سے جو سامان لوڈ کر کے شہر کی طرف آ رہے ہیں یا روڈ کی طرف آ رہے ہیں، ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی اگر آوارہ سے کوئی ٹرک پیاز کا جا رہا ہے کراچی، اس کو بھی آپ روک لیں. کوئی بس جو ہے کوئٹہ سے جا رہا ہے کراچی، اس کو بھی مسافروں کو آپ روک لیں. ایک ایک بیگ اتنا تہذیب آمیز طریقے سے یہ چیکنگ کرتے ہیں، بندے کو ایسا لگتا ہے یا خود مروں یا اگلے کو مار دوں، اس طرح تہذیب کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک بیگ ہے، اس کو چین کر اس کا جو ہے زپ میپ جو ہے وہ توڑ کر، تالا ہے تو لاک لگا ہوا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، لات مارتے ہیں. مطلب عجیب تیزی کا انداز میں وہ یہ تلاشی لیتے ہیں. اس پہ مجھے یاد ہے کہ ایک ٹائم پہ جب جینین لیڈرشپ تھی یا سیاستدان تھے، سینٹ کے اندر اسرار زہری اور یہ جو لوگ تھے، انہوں نے ادھر آواز اٹھایا. یہ جو پرانا آپ کا یہ اتل کا جو پوسٹ تھا، یہ ختم کر دیا گیا اس ٹائم، سینٹ نے ختم کروا دیا اس کو. پھر آہستہ آہستہ اس جو پہلے والے جگہ سے اس کو شفٹ کر کے آگے، کیونکہ وہ 0 پوائنٹ والی روڈ جو ہے پہلے اس چیک پوسٹ کو مطلب یہ نہیں لگتی تھی کوسٹ گارڈ کے، وہ پہلے نکل جاتی تھی، آگے ہوتی تھی. پھر انہوں نے جا کے 0 پوائنٹ سے تھوڑا آگے کی طرف لگا لیا تاکہ مکران کی جو گاڑیاں آئیں گی ان کو بھی روکا جا سکے، بلوچستان کے باقی شہروں سے گاڑیاں آتی ہیں ان کو بھی روکا جا سکے. ابھی مزے کی بات یہ ہے کہ دو جگہ جو ہے کوسٹ گارڈ نے جو ہے اپنی وہ لگائی ہوئی ہے، اور 2 جگہ تلاشیاں بھی لیتی ہے. ایک زمیندار مہینوں خوار ہوتا ہے، ڈیزل، آپ کا پٹرول، انجن، بجلی کا بل، یہ تمام اخراجات کر کے کتنے لوگوں کا روزگار اس فصل سے وابستہ ہوتا ہے، اور یہ آ کے ان کو اتنا ذلیل کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے اپنا جو سبزی ہے وہ مارکیٹ نہ لے جا سکے، اور اس کی پورے 2-3 مہینے کی جو ہے وہ خواری، مزدوری، محنت، مشقت وہ ضائع ہو جائے. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یہ داستانیں بلوچستان میں آپ کو ہر جگہ ملتی ہے. تو اس کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی بالفرض اسد بلوچ جیسا بندہ کبھی کوئی آواز اٹھا بھی لیتا ہے نا، پھر علی مدد جتک صاحب جیسا بندہ پھر اس کو گالیاں دے کے بے عزت کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.